عائشہ خان، جن کو عائشہ آپا کہہ کر بلایا جا رہا ہے، ان کے جانے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑ چکی ہے۔ بہت سے سوالات ہیں، افسوس ہے، دکھ ہے، اور لوگ اپنے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ ایسی تحریریں ہیں جن کو پڑھنے کے بعد آپ کی روح لرز کر رہ جائے گی، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ واقعی سچ ہے یا کوئی گھڑی گھڑائی کہانی ہے۔ تو وہ تحریریں جو ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی، لوگ کیا سوالات اٹھا رہے ہیں، کیوں اتنا غم و غصہ پایا جا رہا ہے، کیوں لوگ اتنی تکلیف میں ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک ان کی تدفین ممکن نہیں ہو پائی ہے، انتظار کیا جا رہا ہے کہ ان کی اولاد واپس آئے، ان کی آخری رسومات کو ادا کیا جائے۔ تو سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گی صحافی ہیں سارہ حسین، جن کی ایک تحریر اس وقت سوشل میڈیا پر موجود ہے، اس میں بڑے ہی ایسے تکلیف دینے والے الفاظ ہیں جن کو کہتے ہوئے بھی میرا دل دکھ رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ تو اس دنیا سے جا کر عائشہ خان صاحبہ سکون میں ہوں گی، اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چکی، لیکن اپنے پیچھے انہوں نے بہت سے لوگوں کو کرب، دکھ اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں اچھا ہوا آپا مر گئیں۔ اب یہ جملہ ایسا ہے جو کسی کو بھی تڑپا کر رکھ دے کہ ایک انسان جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، آپ افسوس کا اظہار کرنے کی بجائے کہہ رہی ہیں کہ اچھا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک تفصیلی تحریر ہے جس میں وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ تو جیتے جی مر چکی تھیں، وہ گھر جس میں وہ موجود تھیں، رہ رہی تھیں، چل پھر رہی تھیں، اس میں وہ بھوت کی طرح سے زندگی گزار رہی تھیں۔ اور وہ بتاتی ہیں کہ 10-15 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک روز انہوں نے اپنے تمام بچوں کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا اور اپنی جائیداد کو ان میں تقسیم کر دیا۔ اور پھر وہ اپنی تحریر میں ہی سارا لکھتی ہیں کہ اس کے بعد ایک رویہ ایسا سامنے آیا جس میں اکتاہٹ تھی، بیزاری تھی، بے رخی تھی، اور پھر وہ اپنے بچوں سے کٹ کر رہ گئیں۔ وہ ایک گھر میں بھی رہا کرتی تھی جہاں پر ان سے کچھ مینج نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ عفت نامی خاتون جو ہیں، انہوں نے بھی ایک تحریر کیا ہے سوشل میڈیا پر، انہوں نے لکھا کہ وہ پھر واپس النجیب جو کہ گلشن اقبال میں موجود ہے، بلاک نمبر 7 ہے، اور ان کے فلیٹ کا نمبر 06 تھا، اور فلیٹ کی بھی آپ تصویریں دیکھ چکے ہوں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس جگہ کو رکھا ہوا ہے۔ تصاویر ہیں وہاں پر، ان کا بیڈ نظر آتا ہے، باہر لاؤنج کا ایریا ہے، ساتھ ہی کچن ہے، کیونکہ وہ لاک ہے، ابھی کھلا نہیں ہے کیونکہ پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ بہت عرصے سہتی رہیں، برداشت کرتی رہیں، کسی سے کچھ نہیں کہا۔ طلعت حسین جو ہمارے لیجنڈری اداکار رہے ہیں، ان کے پاس گئیں اور ان کے سامنے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، زاروں کے تار روتی رہیں، اور پھر بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کہ وہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں، ان سے ملنا چاہتی ہیں، ان سے بات کرتی ہیں، ان کو ٹیلی فون کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کبھی فون نہیں اٹھاتے، کبھی اٹھا لیتے ہیں، اور اٹھا کر کہتے ہیں کہ 2 منٹ میں ہم آپ کو کال کر رہے ہیں، لیکن وہ کال واپس کبھی نہیں آتی، ہفتوں گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، اس طرح سے میں قید تنہائی میں ہوں۔ یہ سارہ حسین کی تحریر ہے جو آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آ جائے گی، میں سائڈ ونڈو میں شیئر بھی کر دوں گی۔ کیسا دکھ ہے، کیسی تکلیف ہے۔ پھر یہی خاتون سارہ بتا رہی ہیں کہ ان کے ایک بیٹے جو ہیں کراچی میں ہی رہائش پذیر تھے، DHA میں رہتے تھے، ان کا بہت بڑا کنالوں پر محیط گھر تھا۔ ایک بچے کے بارے میں وہ بتا رہی کہ وہ اسلام آباد میں رہتے تھے، بہت بڑی پراپرٹی تھی، باقی شہروں میں بھی پراپرٹی تھی، لیکن ان بیٹوں کا نام معلوم نہیں ہو سکا، کسی نے نام مینشن نہیں کیا۔ ایک تحریر میں ایسا لگتا ہے کہ غالباً ایک بیٹے کا نام احمد ہے، کسی تحریر سے لگتا ہے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہی تھے۔ بیٹی کا نام عالیہ بی بی ہے، جن کی تصاویر بھی نادیہ خان نے شیئر کی، جو اپنے زمانے کی بڑی ٹاپ ماڈل تھی، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ غالباً ملک سے باہر ہیں، اور شاید انہی کا انتظار ہو رہا ہے کہ وہ پہنچیں تو تدفین کے مرحلے کو مکمل کیا جا سکے۔ لیکن بیٹوں کے بارے میں اسی طرح کی تحریروں میں 2 الگ الگ باتیں سامنے آ رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ایک بیٹا ایک بیٹی، کوئی کہہ رہا ہے 2 بیٹے اور ایک بیٹی، لیکن بہرحال اولاد تو موجود تھی نا، بیٹا بھی تھا، بیٹی بھی تھی، لیکن ماں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ جب اس گھر میں واپس آ گئیں تو پھر ظاہر ہے وہ گھر پر اکیلی ہی ہوتی تھی، اور ان کے بارے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ سفید پوش لوگوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ بہت سے ایسے گھر تھے جن کا چولہا ان کی وجہ سے چلتا تھا، ان کے بچے ان خاتون کی وجہ سے پڑھتے تھے، بہت سے لوگوں کو وہ بہت کچھ دیا کرتی تھیں، اور انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوتی تھی، اور مہینے کے آغاز میں وہ لسٹ جو نام تحریر تھے ان کے گھروں میں جاتی تھی اور خود سب میں سب کچھ ڈسٹریبیوٹ کرتی تھی۔ اور بتایا یہ بھی کیا کہ بڑی ہی نفیس، بڑی ہی ملنسار اور دوسروں کا درد رکھنے والی خاتون تھی، لیکن خود کتنے درد میں، تکلیف میں، اذیت میں وہ گئیں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ پھر سوشل میڈیا صارفین میں نا ایک بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ میں اپنے ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں بھی دیکھ رہی تھی کہ بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ وہ اپنے ساتھ کسی میڈ کو رکھ سکتی تھی، کوئی ہیلپ ہونی چاہیے تھی، وہ کھانا کیسے کھاتی ہوں گی، کیسے پکاتی ہوں گی، اور خاص طور پر جب ان کا پاؤں فریکچر تھا تو وہ پانی تک کیسے پیتی ہوں گی۔ تو ایک جگہ یہ بھی تھا کہ شاید وہ اس وقت کہیں کوئی دوا پانی کھانے کے لیے اٹھی ہوں گی، اور اس کے بعد وہ کچھ ایسا نہیں کر پائی ہوں گی کیونکہ ہمت نہیں تھی، تکلیف میں تھی، اور ایسے ہی بھوک پیاس میں ان کی جان چلی گئی ہوگی۔ اب یہ تو جانے والے کو ہی معلوم ہوگا کہ اس نے آخری وقتوں میں کیا کیا اذیت کاٹی، کس کس تکلیف سے گزری اور کیا کیا کچھ سہا۔ لوگ کہتے ہیں ہمسایوں سے آپ سوال کیوں کرتے ہیں؟ ہمسایہ وہ آپ کو یاد ہے نا کہ ہمارے دین اسلام میں تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے برابر میں ہمسایہ بھوکا سو جائے گا تو وہ بھی آپ کے اوپر لاگو ہوگا کہ ایسا کیوں ہوا، آپ اتنے بے خبر کیوں تھے۔ تو ہمسایوں کے بھی بڑے حقوق و فرائض ہیں، کہاں آپ بات کرتے ہیں کہ صرف اولاد ہی ذمہ دار ہے۔ اولاد نے تو بے رخی اختیار کر لی، لیکن ایسے وقت میں ہمسایوں کو ساتھ دینا چاہیے تھا۔ پھر اس وقت سوشل میڈیا پر جو اداکار برادری ہے وہ بہت بہت غمزدہ دکھائی دیتی ہے، کچھ لوگ تصاویر شیئر کر رہے ہیں، بلکہ میں مشی خان کا بھی دیکھ رہی تھی ویڈیو بیان، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ایسے اولاد پر تو لعنت بھی بھیجنی چاہیے، یہ کیسے لوگ ہیں جو آئے نہیں۔ انہوں نے بھی ان کی بیٹی کا ہی تذکرہ کیا، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جس تکلیف سے وہ گزری ہوں گی، جس اذیت سے گزری ہوں گی، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو اس تکلیف اذیت کرب سے گزرا ہوگا وہی اس کا اندازہ کر سکتا ہے، لیکن اتنی بے خبری نہیں دیکھی ہے۔ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہماری اقدار اور ہماری روایات اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہیں، اور لوگ بھی اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ بزرگوں کو تنے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ اب ایک اور ورژن بھی سامنے آتا ہے جس میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ والدین کی طرف سے بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آپ لوگ ون سائیڈڈ باتیں مت کریں، ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہو جس کے باعث بچے نہ ملتے ہوں، ان سے قطع تعلق کر لیا ہو اور وہ اکیلی رہتی ہوں، ان کی اپنی چوائس ہو۔ میں اس بات کو بھی ماننے کو تیار ہوں کہ بعض اوقات والدین نہیں رہنا چاہتے اپنے بچوں کے ساتھ، خاص طور پر جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی گزاریں، اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی گزاریں، اپنی اسپیس میں رہیں، اپنے ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ لیکن اتنی لا تعلقی، اگر انہوں نے کچھ کہہ بھی دیا، کوئی ناراضگی بھی ہو گئی، کچھ آپ کو برا بھی لگ گیا، تو بالکل آپ قطع تعلق کر لیں گے۔ اور اگر وہ نہیں بھی فون اٹھا رہی ہیں، اب ایک لمحے کے لیے یہ بھی ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ وہ بالکل ہی فون نہیں اٹھاتی تھی، بات نہیں کرنا چاہتی تھی، ملنا نہیں چاہتی تھی، آپ جا کے ان کی خیریت تو دریافت کر سکتے تھے۔